کے ٹٹو ہیں اور ان کے پاس باہر سے پیسہ آتا ہے اور براہ راست اینکرز کو بھی جاتا ہے اور مالکان کو بھی جاتا ہے. یہ عمران خان بار بار کہتا رہا. تو کوئی ادارہ اس نے چھوڑا نہیں ہے. اس نے ججز کو دھمکیاں دی ہیں, اس نے پولیس آفیسرز کو یہ دھمکیاں دی ہیں کہ میں تمہیں پھانسی پہ لٹکا دوں گا, میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں. اس نے کسی طبقے کو نہیں چھوڑا. اس نے ہمارے معاشرے میں جو بربادی پھیلائی ہے, جو لوگوں کو گمراہ کیا ہے, اس کا نقصان مجھے نہیں پتا ہماری کتنی نسلیں اس کو برداشت کریں گی. کب جا کر ہم اس عمران کے ایک جو بیانیہ ہے بد نصیبی سے جو ہمارے معاشرے کو تباہ کر رہا ہے, کب ہماری اس سے جا کر جان چھوٹے گی. سانحہ لسبیلا ہوا جس میں ہمارے ایک جنرل اور کچھ اور فوجی آفیسر جو ہیں وہ شہید ہو گئے, جو اپنی ذمہ داری ادا کر رہے تھے. بلوچستان کے سیلاب متاثرین کی مدد کے وہ سپروائز کر رہے تھے. وہ جب شہید ہوئے تو پی ٹی آئی نے ایک بہت ہی غلیظ قسم کی مہم ان شہداء کے خلاف چلائی. میں یہ سمجھتا ہوں کہ انسان کے اختلافات ہوتے ہیں, جھگڑے ہوتے ہیں, جب کوئی دنیا سے چلا جاتا ہے تو اس قسم کی چیزیں جو ہے وہ نہیں کی جاتی ہیں. سائفر کو بنیاد بنا کے جو ایک بڑا مشہور خط جو کہتا ہے کہ امریکیوں نے دھمکی دی اور پتہ نہیں میری حکومت ہٹوائی, اس کو جس انداز میں استعمال کیا وہ پھر ایکسپوز ہوا جب وہ آڈیو لیک سامنے آئی جس میں وہ خود کہہ رہا ہے اپنے پرنسپل سیکرٹری کو کہ ہم نے اس سے کھیلنا ہے, ملک کا نام نہیں لینا ہے, اور سختی سے میں سب کو پابند کروں گا کہ ملک کا نام نہ لیں, اور ہم نے اس سے کھیلنا ہے. وہ سائفر سے نہیں کھیل رہا تھا, وہ پاکستان سے کھیل رہا تھا. پاکستان کی خارجہ پالیسی کو برباد کرنے پہ وہ تل گیا تھا. عمران خان نے آئی ایم ایف کے ساتھ خود معاہدہ کیا, سخت ترین معاہدہ کیا, اور جب اسے پتہ چلا کہ اس کی حکومت جا رہی ہے تو اس معاہدے کی خلاف ورزی کی, اور اس کے بعد جب موجودہ حکومت نے دوبارہ معاہدہ کرنے کی کوشش کی تو اس کو برباد کرنے کے لیے, تہس نہس کرنے کے لیے, رکاوٹیں ڈالنے کے لیے, خراب کرنے کے لیے وہ شوکت ترین کی معروف آڈیو لیک بھی آپ کے سامنے ہے, جس میں وہ 2 صوبوں کے فائنانس منسٹرز کو یہ کہہ رہا ہے کہ تم آئی ایم ایف کو خط لکھو اور یہ کہو کہ ہم جو کمٹمنٹس ہیں وہ ہم پوری نہیں کریں گے تاکہ یہ معاہدہ نہ ہو سکے. انہوں نے خود کہا پی ٹی آئی والوں نے کہ عمران خان نے نئی حکومت کے راستے میں بارودی سرنگیں بچھا دی. یہ بارودی سرنگیں حکومت کے لیے نہیں تھی, یہ بارودی سرنگیں پاکستان کی معیشت کے لیے تھی, اور انہوں نے کوشش کی کہ پاکستان کی جو معیشت ہے وہ کسی طرح سے تباہ ہو جائے. ان کے پی کے چیف منسٹر نے کہا کہ اس وزیر اعظم سے, شہباز شریف سے, ان سے بات کرنے اور ان کے ساتھ چلنے سے بہتر ہے کہ افغانستان چلے جائیں. مطلب یہ ہے کہ وہ پاکستان میں رہنا گوارا نہیں کرنا چاہتے اور وہ چاہتے ہیں کہ ہم افغانستان چلے جائیں. اس سوچ پر وہ سارے جو ہے وہ لوگ چلتے رہے. اس ملک کے 3 کروڑ 30 لاکھ شہری پاکستانی سیلاب سے متاثر ہوئے, مشکلات کا شکار ہوئے, آج بھی ہیں. اور یہ عمران نازی جو ہے وہ ان دنوں میں بھی جلسے جلوس کرتا رہا, بجائے اس کے کہ حکومت کو اتنا ٹائم دیتا ہے کہ وہ اپنے پاکستانیوں کی مدد کر سکے, ان کو مشکلات سے نکال سکے. اور انہوں نے کوئی ایسا کام نہیں کیا, بلکہ جو ممالک امداد کرنا چاہتے تھے ان متاثرین کی, ان کو یہ میسیجز بھیجے گئے, اخبارات میں دیا گیا, اوپنلی کہا گیا کہ آپ جو امداد دیں گے وہ صحیح جگہ پر خرچ نہیں ہوگی. اور کوشش یہ تھی کہ بیرونی امداد ان متاثرین کے لیے نہ آئے تاکہ یہ لوگ مشکل میں رہیں اور حکومت کے اوپر دباؤ ڈالا جا سکے. اس نے ان دنوں میں بھی اپنے جلسے جو ہیں وہ جاری رکھے. عمران خان نے جس طرح مذہب کا غلط استعمال کیا ہے, یہ پہلے بھی بدقسمتی سے کچھ لوگ کرتے ہیں, لیکن جس طرح بہیمانہ استعمال عمران خان نے کیا ہے اس کی ماضی میں مثال نہیں ہوتی. عمران کا مذہب سے کتنا تعلق ہے یہ آپ سب کو پتہ ہے, لیکن اس نے ہر چیز میں اسلامی ٹچ جو ہے وہ ضرور دینا ہے. اب اگر وہ ایک جو سو کالڈ مارچ کرنا چاہتا ہے اس کو جہاد کا نام دے رہا ہے. کہاں جہاد, کہاں عمران کی اقتدار کی لڑائی, اپنے مفادات کی لڑائی, اور اس کو تشبیہ دے رہا ہے اور لوگوں سے حلف لے رہا ہے ہر جگہ جا کر کہ جی یہ اصلی آزادی کے لیے, حقیقی آزادی کے لیے جو جہاد میں کر رہا ہوں وہ سب لوگ اس کے ساتھ چلیں گے. ریاست مدینہ کا نام اس نے جس طرح استعمال کیا وہ آپ کے سامنے ہے. اس پورے سیاسی لڑائی کو حق و باطل کی جنگ اس نے بنایا ہوا ہے. غداری کے سرٹیفکیٹ وہ بانٹتا پھر رہا ہے. ہر وہ سیاستدان غدار ہے اس کی نظر میں جو عمران کے ساتھ نہیں ہے. اگر فوجی اسٹیبلشمنٹ نے ماضی میں اس کو پالا پوسا, اس کو غلط طریقے سے الیکشن میں جتوایا,
اس کی سپورٹ کی، تب تو وہ ٹھیک تھے جو وہ غلط کام کر رہے تھے. آج اگر وہ اپنے آپ کو اس سیاسی عمل سے باہر رکھ رہے ہیں تو ان کے اوپر بھی غداری کے جو ہے وہ نام جو ہے وہ جوڑے جا رہے ہیں، وہ تاریخی حوالے اس طرح کے دیے جا رہے ہیں کہ جو نامناسب ہے کسی بھی طور پر کہ آپ ہمارے فوجی جنرلز کو اس طرح متنازع بنائیں جب وہ صحیح کام کر رہے ہیں. جب وہ غلط کام کر رہے ہوتے ہیں ہم بھی تنقید کرتے ہیں کہ انہیں نہیں کرنے چاہیے. عمران خان نے فورن فنڈنگ کیس میں یہ ثابت ہوا ہے کہ بھارتیوں نے اور یہودیوں نے اس کی جماعت کو فنڈنگ کی. میں ان کمپنیوں کی بات ہی نہیں کرتا جو 300 سے زائد ہیں جنہوں نے، وہ بھی غیر قانونی فنڈنگ ہے، لیکن اسرائیلی اور بھارتی فنڈنگ عمران خان کو کیوں ہو رہی تھی وہ ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے. وہ آدمی جو بش کے جیتنے کے لیے نفل پڑتا ہو، وہ آدمی جو مودی کی انتخابی مہم چلاتا ہو، وہ آدمی جو اقتدار سے نکلنے کے بعد آج بھی یہ کہتا ہے کہ مودی کی خارجہ پالیسی بڑی زبردست ہے، اپنے ملک کے حق میں ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر بھارتی خارجہ پالیسی کامیاب ہے تو ہماری خارجہ پالیسی ناکام ہے، اور ہماری خارجہ پالیسی کی ناکامی جو ہے وہ عمران خان کے ذمہ آتی ہے کیونکہ وہی اس کا وزیر تھا. اس پورے امریکہ مخالف ڈرامے میں بڑی عجیب بات ہے کہ خود امریکہ میں فرم ہائر کرتا ہے اور اس کو پیسے دیتے ہیں، اور ان کا مقصد یہ ہے کہ وہ کسی طرح پی ٹی آئی کی جو امیج ہے اس کو امریکہ کے اندر بہتر کرے. اور ان لوگوں کو یہ ٹاسک دیا گیا کہ پاکستان کا ایٹمی پروگرام، پاکستان کی دفاعی صلاحیتیں اور پاکستان کے قومی مفادات، ان کو نقصان پہنچانے کی وہ کوشش کریں. اب غور کریں کہ جب بھی کوئی پاکستانی ڈیلیگیشن وہاں جاتا ہے، جو سوال ان سے پوچھا جاتا ہے وہ واضح طور پر اس قسم کا ہوتا ہے کہ جس سے وہ پاکستان کے مفادات کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں. ابھی جو اگر امریکی صدر کا ایک اسٹیٹمنٹ آیا بہت ہی متنازع، جس پر حکومت پاکستان نے بڑا سخت رد عمل دیا اور امریکی ایڈمنسٹریشن کو اس سے پیچھے ہٹنا پڑا ہمارے ایٹمی اثاثوں کے متعلق، اس میں بھی سوال وہ پلانٹڈ تھا سارا، وہ پوچھا گیا ان سے تاکہ اس قسم کی بات جو ہے کہی جائے، اور یہ سارے پی ٹی آئی کروا رہی ہے اور اس کے ذریعے وہ پیسے بھی خرچ کر رہے ہیں اس چیز پر. اگر آپ پھر 2014 میں آپ کو لے جاؤں، جب یہ دھرنا دے کر بیٹھے تھے، اس وقت بھی عمران خان نے سول نافرمانی کی تحریک کی بات کی تھی. اس وقت بھی عمران خان نے پاکستانیوں کو کہا کہ اپنے بجلی اور گیس کے بل جلا دو اور وہ ادا مت کرو. اس وقت بھی پاکستانیوں کو کہا گیا کہ آپ ٹیکسز ادا مت کرو. اس وقت بھی اوورسیز پاکستانیز کو کہا گیا کہ آپ اپنے پیسے تھرو آفیشیل ریمیٹنسز کے ذریعے مت بھیجو بلکہ ہنڈی کے ذریعے پیسے بھیجو. یہ ساری ملک دشمنیاں ہیں. سول نافرمانی کی تحریک بھی غداری میں آتی ہے، لیکن اس وقت یہ کرتا رہا. پولیس کے اوپر حملہ آور ہوا، پولیس کو تشدد کا نشانہ بنایا گیا. آئی جی کو، اس وقت کے آئی جی کو پھانسی پہ لٹکانے کی بات کی گئی. ایس ایس پی اسلام آباد کو سڑک پہ مارا گیا اور پتہ نہیں کتنے دن ہاسپٹل میں ایڈمٹ رہا، اس کا علاج ہوتا رہا. اس آدمی نے کبھی بھی کوئی ایسا کام نہیں کیا جس سے یہ تاثر کہیں سے آئے کہ یہ پاکستان کا خیر خواہ ہے. عمران خان ایک ایجنڈے پر ہے اور اسی ایجنڈے کے تحت اس کو پاکستان دشمن طاقتیں فنڈ کرتی ہیں اور وہ فنڈ پاکستان کے مفادات کے خلاف استعمال ہوتا ہے. بدقسمتی سے اس نے ہمارے ملک کے نوجوانوں کو، کئی نوجوانوں کو گمراہی کے راستے پر لگایا ہوا ہے اور وہ عمران کے عشق میں جو ہے اندھے ہوئے ہیں. انہیں یہ احساس نہیں ہے کہ عمران خان کے پیچھے چل کر جو حرکتیں وہ کر رہے ہیں اس سے ملک کو کتنا سنگین جو ہے وہ نقصان پہنچ رہا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں، میں یہ مطالبہ کرتا ہوں کہ فیصل واوڈا کی جو کل کی پریس کانفرنس تھی اور جو چیزیں اب تک سامنے آ رہی ہیں وہ تمام کی تمام چیزیں تحقیقات کا حصہ بنائی جائیں. اس بات کو تلاش کیا جائے کہ ارشد شریف کو اس ملک سے باہر کس نے بھجوایا، کس کے پاس بھجوایا، کس طریقے سے بھجوایا، اور پھر دبئی سے کینیا جانے کے لیے اس کو کس نے کہا، کینیا میں کس کے پاس بھجوایا، کس کے پاس وہ رہائش پذیر تھا، کس کے ساتھ وہ گاڑی میں سفر کر رہا تھا. اور یہ ساری جو چیزیں ہیں اگر ان کے ہم پراپر طریقے سے اس کی انویسٹیگیشن کر لیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ارشد شریف کے قاتلوں تک پہنچنا مشکل نہیں ہوگا. اور ارشد شریف کے شاید جو قاتل ہیں وہ کینیا میں نہیں ہو سکتا، گولی چلانے والا کینیا میں ہو لیکن چلوانے والا ہو سکتا ہے کہ پاکستان میں موجود ہو. تو اس کی تحقیقات ہونی چاہیے. ارشد شریف کی شہادت کو، اس کے قتل کو عمران خان اپنے سو کالڈ لانگ مارچ میں تیل کے طور پر استعمال کرنا چاہتا ہے اور
اس کی فیملی کو استعمال کرنا چاہتا ہے اور لوگوں کے جذبات سے کھیلنا چاہتا ہے. مجھے امید ہے کہ پاکستانی قوم عمران خان کے سارے ڈرامے کو سمجھ رہی ہے، اور جس طرح ماضی میں اس کے یہ سو کالڈ لانگ مارچ جو ہیں ناکام ہوئے ہیں، اس کے ڈرامے ناکام ہوئے ہیں، یہ جو اس نے اعلان کیا ہے جمعے کے دن اسلام آباد سے نکلنے کا، یہ تماشا بھی اس کا جو ہے وہ ناکام ہوگا. بکار بھائی کی بات کر رہے ہیں جی 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 بولے. آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ عالمی سازش ہے یا کسی پاکستان کے خلاف سازش ہے، تو وہ جو 2014 میں ان کو سپورٹ کر رہے تھے یا جو ابھی بھی آپ سمجھتے ہیں کہ وہ بھی اسی سازش کا حصہ ہے اور ابھی بھی اس کو کہیں سے کوئی سپورٹ ہے جو یہ سارے جو آپ تفصیلات بتائی ہیں اس کے باوجود ان کے خلاف کوئی ایکشن نہیں لیا جا رہا؟ دیکھیں ایکشن تو میرا خیال ہے کہ کچھ نہ کچھ ہوا ہے، کیسز کچھ بنے ہیں، لیکن بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ پیپلز پارٹی کے لوگوں پر جب کیسز بنتے ہیں تو 2 سال تک ان کو ضمانتیں نہیں ملتی ہیں، جھوٹے کیسز میں بھی. اور آج بھی پی ٹی آئی کے لوگوں پر اگر سچے کیسز بنتے ہیں، سنگین کیسز بنتے ہیں، تو رات کو عدالتیں بھی کھلتی ہیں اور ان کی ضمانتیں بھی ہوتی ہیں اور ان کو فوری طور پر رہائی بھی مل جاتی ہے. تو یہ جو رویے ہیں اس پہ ضرور سوال اٹھتا ہے. سپریم کورٹ میں توہین عدالت کی ایک کارروائی شاید کل ہوئی تھی میرا خیال ہے، یہ کیس تھا جب پچھلی مرتبہ وہ اسلام آباد دھرنا لے کر آئے تھے. سپریم کورٹ نے واضح طور پر کہا تھا کہ وہ ریڈ زون میں نہیں آئیں گے. ان کو ایک جگہ بتائی گئی کہ آپ جا کے وہاں بیٹھیں گے. انہوں نے اس فیصلے کی خلاف ورزی کی. وہ ریڈ زون میں نہ صرف آئے بلکہ وہاں پر جو تماشا ہوا، آگ لگائی گئی، نقصان پہنچایا گیا، دہشت گردی کی گئی. اور جب سپریم کورٹ کے سامنے کیس جاتا ہے تو ہمارے انتہائی قابل احترام محترم ججز صاحبان یہ فرماتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ عمران خان کو سپریم کورٹ کا فیصلہ صحیح طور پر پہنچایا نہیں گیا. دوبارہ عدالت کے سامنے گئے، تحقیقات کرنے کا کہہ دیا گیا کچھ اداروں کو کہ آپ تحقیقات کریں. وہ تحقیقاتی رپورٹ بھی جمع ہو گئی. اس میں واضح طور پر کہا گیا کہ جی یہ سپریم کورٹ کے فیصلے کے خلاف انہوں نے سارا کچھ کیا، انٹینشنلی کیا. اب بھی ان کے وکلاء کو کہا جاتا ہے کہ جواب جمع کرائیے. عمران خان چونکہ بہت نعوذ باللہ کوئی بہت ہی اونچی چیز ہے، محترم چیز ہے، ان کو کنٹمپٹ کا نوٹس نہیں دیا جا سکتا. پھر میں نے سنا ہے کہ جج صاحبان نے شاید یہ بھی کہا حکومت کی نمائندوں کو عدالت میں کہ آپ جا کے عمران خان سے مذاکرات کریں. یہ عدالتوں کا کام نہیں ہے، یہ سیاستدانوں کا کام ہے کہ مذاکرات کرتے ہیں کہ نہیں کرتے. عدالتیں آئین اور قانون کے مطابق اپنا فیصلہ کریں اور تمام پاکستانیوں کو ایکولی ٹریٹ کریں. یہ نہیں ہو سکتا کہ سعید غنی کے خلاف اگر توہین عدالت آئے تو اس کو تو رگڑا لگاؤ اور عمران کے خلاف توہین عدالت آئے تو اس کو جو ہے سلامیاں پیش کرو. یہ رویے نامناسب ہیں، اس سے احساس محرومی پیدا ہوتی ہے اور یہ کسی بھی طرح سے ہمارے آئین کے مطابق فیصلے نہیں ہیں. اچھا یہ بتا دیں سعید غنی صاحب، ارشد شریف صاحب کی مرڈر کی بات ہو رہی، جہاں مرڈر ہوا اور دنیا پولیس کو اپنا موقف بار بار تبدیل کر رہی ہے، تو اس پر اعتماد کیسے کیا جا سکتا ہے؟ دوسرا یہ کہ آپ کیا مطالبہ کریں کہ جو جوڈیشل کمیشن بنا ہے وہ عمران خان کو، کیونکہ انہوں نے کہا کہ میں نے ان کو بار بار کہا تھا کہ وہ پاکستان سے باہر چلے جائیں، جبکہ شیریں مزاری صاحبہ نے غالباً اگست میں کہا تھا کہ ہیڈ منی لگ گئی ہے ارشد شریف پہ، تو ان کو بھی انویسٹیگیٹ کیا جائے، ان کو بھی نوٹس کر کے بلایا جائے جوڈیشل کمیشن میں. مراد سعید نے بھی کہا تھا، مراد سعید نے بھی کہا تھا. دیکھیں ایک بات تو یہ ہے کہ کینیا کے جو پولیس کا موقف ہے، میں تو اس پہ نہ بات کر رہا ہوں اور نہ مجھے بات کرنی چاہیے، نہ میرا کوئی ان سے لینا نہ دینا ہے. اگر وہ اپنا موقف تبدیل کر بھی رہے ہیں تب بھی ہمیں اصل حقائق تک پہنچنے کی کوشش کرنی چاہیے. اور حکومت پاکستان نے ایک ٹیم وہاں بھیجی ہے اور اچھے آفیسرز پر مشتمل ٹیم ہے اور ہمیں امید ہے کہ وہ وہاں ایک نتیجے پر پہنچے گے ضرور. جہاں تک پی ٹی آئی کے مختلف لوگوں کے بیانات ہیں، اگر ان کے علم میں کوئی چیز تھی تو بالکل ان کو تحقیقات میں شامل کیا جانا چاہیے. اگر آج سے کچھ مہینے پہلے کچھ لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ ان کی ہیڈ منی لگ چکی ہے اور یہ کہہ رہے تھے کہ ان کو کسی بیرون ملک قتل کرنے کا پلان بن گیا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے پاس کوئی نہ کوئی انفارمیشن تھی.
اگر انفارمیشن تھی تو انہوں نے وہ انفارمیشن اس ملک کی جو حکومت ہے، آپ اس کو پسند کریں نہ کریں، آپ کی ذمہ داری بنتی تھی کہ آپ ان کو آگاہ کریں اور حکومت کو بتائیں تاکہ کسی ایک بے گناہ پاکستانی کی جان کو بچانے کی کوشش ہو سکے. تو یہ تو ممکن نہیں ہے کہ ہم تحقیقات کی بات کریں اور جن لوگوں کے پاس معلومات تھیں ان کو تحقیقات میں شامل نہ کریں. ایک سیکنڈ جی، اچھا اس کے بعد کریں جی، کیا بات؟ جی جی جی، آپ بیٹھے ہیں، وہ کھڑا ہو گیا. ارشد شریف کے بعد جو واڈا نے ساری باتیں کی، اس کے بعد جو آپ کا یہ موقف رہا ہے کہ سابق وزیر اعظم پاکستان اور تحریک انصاف کے سربراہ محمد عمران خان نیازی جو ہے وہ ابھی تک لاڈلے ہیں، کیا ابھی تک وہ لاڈلا ہے یا ان کا لاڈلا پن ختم ہو گیا؟ ایک تو اس کا نام محمد عمران نہیں ہے، اس کا نام ہے عمران احمد خان نیازی، لیکن اس نے نوٹیفیکیشن نکال دیا تھا کہ مجھے جو ہے عمران خان کہا جائے، نیازی میرے نام کے ساتھ نہ لگایا جائے. ٹھیک ہے. ایک دوسری بات یہ کہ جو لاڈلا پن ہے آج بھی کہیں نہ کہیں سے لاڈلا پن جو ہے وہ واضح طور پر نظر آتا ہے، اور عمران خان کے ساتھ وہ رویہ نہیں ہے جو پاکستان پیپلز پارٹی یا کچھ کیسز میں PMLN کے لوگوں کے ساتھ تھا. تو اس کو آج بھی ناجائز طریقے سے ریلیف مل جاتی ہے. جی اکرم، اچھا یہ بتا دیں، ارشد شریف کے قتل کے بعد کچھ یوں لگ رہا ہے کہ ایک حلقہ سیاست کا جس میں عمران خان کی قیادت میں، وہ اس واقعے کا ذمہ دار کلم کلا اسٹیبلشمنٹ کو قرار دے رہے ہیں، لیکن کل کے انقلابی جو آج اقتدار میں بیٹھے ہیں، آج وہ اسٹیبلشمنٹ کو بچانے کے لیے جو ہے نا مختلف بیانیے بنا رہے ہیں. تو یہ ایک لڑائی جاری ہے. اگر اسٹیبلشمنٹ واقعی اس قتل میں ذمہ دار نہیں ہے تو وہ اتنی پریشان کیوں ہے اور آپ لوگ اسٹیبلشمنٹ کی دفاع میں کیوں آ گئے ہو؟ مطلب یہ ذرا اس کو ذرا واضح کریں کہ کیا ہو رہا ہے، آپ کیوں اسٹیبلشمنٹ کی دفاع؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے، میں نے کہیں پہ بھی یہ نہیں کہا کہ اگر تحقیقات کے نتیجے میں کسی پر یہ ثابت ہو جائے، چاہے وہ کوئی بھی ہو، کوئی فرد ہو یا کوئی ادارہ ہو، ان کے خلاف کارروائی نہیں ہونی چاہیے. سوال یہ ہے کہ کیا اس قتل کی تحقیقات ہو چکی ہے؟ کیا ہم کسی ایک منطقی نتیجے پر پہنچ چکے ہیں؟ میرا خیال ہے کہ نہیں پہنچے ہیں. اگر ابھی تحقیقات کسی نتیجے پر نہیں پہنچی اور ایک شخص خود سے ہی کسی پر الزام لگا کے اور کسی کو قاتل ٹھہرانے کی کوشش کر رہا ہے، اور مجھے یہ یقین ہے کہ وہ اس لاش کو اپنے سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کرنا چاہتا ہے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم قوم کو یہ بتائیں کہ عمران خان کا جو طریقہ رہا ہے سیاست کا پچھلے کئی برسوں میں، وہ صرف اور صرف اپنی ذات تک محدود ہے، اور اپنی ذات پر اس ملک کے ہر ادارے کو اور خدا نخواستہ اس ملک کو بھی قربان کرنا چاہتا ہے. تو یہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم عمران کے جھوٹ کو بے نقاب کریں. اگر تو تحقیقات کے نتیجے میں یہ کسی جگہ پہنچ جاتے ہیں، چاہے کوئی بھی شخص ہو، اس کے خلاف بالکل کارروائی ہونی چاہیے. جہاں تک اسٹیبلشمنٹ کی حمایت کی بات ہے، دیکھیں اس قتل سے قطع نظر پاکستان پیپلز پارٹی کا واضح موقف ہمیشہ رہا ہے کہ آئینی طور پر فوج کا سیاست میں کوئی کردار نہیں بنتا اور نہ ہونا چاہیے، لیکن بدقسمتی سے پاکستانی فوج سیاست کے اندر ملوث رہی ہے. ہم اس بات پر تنقید کرتے رہے ہیں. آج اگر فوج نے اپنے آپ کو سیاست سے الگ کرنے کی بات کی ہے اور سیاسی کردار سے اپنے آپ کو دور کرنے کی بات کی ہے تو ہمیں ان کو سپورٹ کرنا چاہیے. اور اگر عمران نیازی ان کو گھسیٹ کر اس سیاست میں لانا چاہتا ہے اور کہتا ہے مجھے دوبارہ وزیر اعظم بنواؤ اور دیگر جماعتوں کے لوگوں کو جیل میں ڈلواؤ اور غلط اور جھوٹے کیسز بنواؤ، تو یہ کام کسی بھی طور پہ اس کو سپورٹ نہیں کیا جا سکتا. ہم اسٹیبلشمنٹ کے اس کردار کو سپورٹ کرنا چاہتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ ہمیشہ وہ سیاست سے باہر رہیں اور جو آئینی ان کا کردار ہے وہ ادا کریں. اچھا یہ بتائیں سعید بھائی ایک سیکنڈ آپ شریف آدمی بولیے. ایسا پاکستان بنانے کی کوشش کیوں نہیں کرتے ہیں کہ جس میں عدالتی نظام اور اداروں سے ڈر کر محترمہ بیوی کو بھی جلا وطن ہونا پڑتا ہے، میاں صاحب کو بھی ہونا پڑتا ہے، ارشد شریف کو بھی جانا پڑتا ہے، ملالہ یوسفزئی کو بھی جانا پڑتا ہے. تو آپ ایک ایسا پاکستان بنانے کی بات کیوں نہیں کرتے ہیں
ایسا نظام کیوں نہیں وضع کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ لوگوں کو یہاں سے بھاگنا نہ پڑے اور خوف سے، جان کے خوف سے جانا نہ پڑے اور پھر وہاں جا کر بھی ان کو تابوت میں واپس آنا پڑے؟ دیکھیں، جس بات آپ نے کہی ہے نا، میں سمجھتا ہوں کہ ہر پاکستانی کی یہی خواہش ہے کہ ہمارا ملک بھی ایک مہذب معاشرے کی صورت میں ہو اور یہاں ہر شہری کو اس کے آئینی اور انسانی بنیادی حقوق حاصل ہوں اور کسی شخص کے ساتھ اس کی خیالات کی بنیاد پر، اس کی سوچ کی بنیاد پر، اس کے نظریات کی بنیاد پر کوئی ڈسکریمنیشن نہ ہو۔ لیکن بدقسمتی سے ہمارے ملک میں پچھلی کئی دہائیوں سے یہ حالات پیدا نہیں ہو سکتے، اور حقیقت یہ ہے کہ عدالتیں بھی نظریہ ضرورت کے تحت فیصلے دیتی رہیں۔ ماضی میں بھی فوج کا جو کردار رہا، جس کا میں نے ابھی ذکر کیا، متنازع رہا، فوجی ڈکٹیٹریاں آتے رہے، پابندیاں میڈیا پر لگتی رہیں، میڈیا پر بھی اظہار رائے کی آزادی کا جو حق ہے اس پر قدغنیں لگتی رہیں، لیکن یہ کام کوئی ایک شخص، ایک جماعت نہیں کر سکتی ہے۔ ہمیں اپنے معاشرے میں یہ تبدیلی لانے کے لیے جو بنیادی چیزیں ہیں، جس کا ہم بار بار اظہار کر رہے ہیں کہ جی ہر شخص، ہر ادارہ اپنا جو آئین کے اندر اس کا رول ڈیفائن ہے، اپنے آپ کو اس حد تک محدود رکھے۔ کسی ادارے کا یہ کام نہیں ہے کہ وہ میڈیا کو ڈکٹیٹ کرے، کسی عدالت کا یہ کام نہیں ہے کہ وہ اپنی پسند اور ناپسند کی بنیاد پر، خواہشات کی بنیاد پر فیصلے کرے، کسی سیاسی جماعت کا یہ کام نہیں ہے کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کا سہارا لے کر حکومت میں آئے یا اسٹیبلشمنٹ کا سہارا لے کر کسی حکومت کو رخصت کرے، یہ نہیں ہے۔ لیکن یہ ساری چیزیں کرنے کے لیے میں اکیلا کچھ نہیں کر سکتا ہوں، میں اپنی بات کرتا ہوں، ہمیشہ کرتا رہتا ہوں۔ پیپلز پارٹی میں سمجھتا ہوں کہ اس کو لیڈ کرتی ہے، اس پورے اسٹانس کو، کہ ہمیں آئین کے تحت ہر سارے نظام کو چلانا چاہیے۔ کوشش ہم کرتے رہتے ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ کبھی کبھی ہم آگے بھی بڑھتے ہیں، پھر بدقسمتی سے کچھ ایسے حالات ہوتے ہیں کہ ہمیں پھر 2 قدم پیچھے جانا پڑ جاتا ہے۔ آئیڈیلی طور پر جو آپ بات کر رہے ہیں اس سے میں نہیں سمجھتا کسی کو اختلاف ہے۔ سعید بھائی مجھے یہ بتا دیں کہ آج کشمیریوں کے ساتھ پورے پاکستان میں یکجہتی کا اظہار کیا جا رہا ہے اور بھارتی جو آج کے دن قبضہ ہوا اس کی مذمت بھی کی جا رہی ہے۔ آپ الزام لگاتے تھے عمران خان کے اوپر کہ انہوں نے کشمیر کا سودا کر دیا، تو وہ سودا اب تو آپ کی حکومت ہے، آپ کے وزیر خارجہ ہے، وہ سودا کس طرح واپس کروائیں گے یا کس طرح کوئی کشمیریوں کو ان مظالم سے نجات دلائیں گے؟ کوئی فریم ورک ہے کوئی آپ پیپلز پارٹی کے پاس؟ دیکھیں، بھارتی آئین میں مقبوضہ کشمیر کو ایک خاص سٹیٹس جو ہے وہ قیام پاکستان یا تقسیم ہند کے وقت سے ملا ہوا تھا، اور پچھلے 70 سالوں میں کوئی بھارتی حکومت یہ جرأت نہیں کر سکی کہ آئین کے اندر کشمیر کے اس خاص سٹیٹس کو وہ چینج کریں۔ لیکن مودی کی حکومت اب جب آئی تو انہوں نے یہ کام کیا، اور ظاہر ہے جب یہ کام کیا تو اس پر پاکستان کی اس وقت کی حکومت کو بہت سخت طریقے سے کوئی نہ کوئی اسٹانس لینا چاہیے تھا۔ سیاسی جماعتیں اتفاق کرنے کے لیے تیار تھیں، لیکن میں کہتا ہوں نا کہ عمران ایسا منحوس آدمی ہے کہ جن ایشوز پر ہمیشہ پاکستانی قوم میں اتفاق رہا ہے ان میں سے کشمیر ایک ایشو تھا، لیکن عمران نیازی نے کشمیر کے ایشو پر بھی قوم میں یکجہتی نہیں ہونے دی اور اس وقت بھی تقسیم رکھی۔ اب اگر ایک چیز ایسی جو 70 سال میں نہیں ہو سکی اور عمران نیازی کے دور میں ہو گئی تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ کہیں نہ کہیں اس حکومت کی جو کارگزاری تھی اس پر سوال اٹھتا ہے۔ اب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی موجودہ حکومت جس کو آئے ہوئے ابھی 6 مہینے ہوئے ہیں وہ کوئی ایسا کام فوری طور پر کر دے جس سے یہ انڈو ہو جائے، یہ فوری طور پر ممکن نہیں ہے۔ لیکن اگر آپ غور کریں گے، آپ تھوڑا سا اس پہ تحقیق کر لیں کہ ہمارے چیئرمین جو وزیر خارجہ ہیں پاکستان کے، انہوں نے جس انداز میں سفارتکاری کے ذریعے پاکستان جو آئسولیشن کا شکار تھا اس کو آئسولیشن سے نکالا ہے اور دنیا کی بڑی بڑی طاقتوں سے کشمیر پر بات کروائی ہے۔ جرمنی کے وزیر خارجہ نے پہلی مرتبہ کشمیر کے ایشو پر بات کی ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ یہ کوششیں ہماری حکومت جاری رکھے گی، لیکن کوئی ماضی کی حکومت ایک بہت بڑا گند کر کے چلی جائے اور آپ یہ کہیں کہ دوسری حکومت آ کے فوراً اس کو ٹھیک کر دے، یہ ممکن نہیں ہے۔ کشمیریوں کے ساتھ ہم تھے، ہم ہیں، ہم رہیں گے، اور انشاءاللہ تعالی یہی حکومت جو موجودہ حکومت ہے
وہ کشمیریوں کے جو ایشوز ہیں اس کو بہتر طریقے سے دنیا میں اٹھائے. سعید بھائی یہاں سے مہربانی ہوگی سعید بھائی آواز آ رہا ہوں تو چھپ گیا اس کے پیچھے. ایک سیکنڈ. دوسرا کوشچن یہ ہے کہ کل آپ کی فریاد ٹھاکر صاحبہ سے ملاقات ہوئی ہے, اس میں جو بھاب اور آپ کے درمیان کہا جا رہا ہے کہ وہ اختلافات کیا تھے؟ پہلا جو سوال آپ کا ہے پولیس کو روکنے کے لیے بھیجنے روکنے کے لیے سندھ ہائی کورٹ میں پٹیشن آئی تو وہ تو فیصلہ عدالت نے کرنا. دیکھیں, ایک تو وفاقی حکومت یہ پہلی مرتبہ نہیں ہے, جب بھی انہیں ضرورت پڑتی ہے وہ صوبوں سے سیکیورٹی, اضافی سیکیورٹی مانگتے ہیں اور صوبے ان کو سیکیورٹی دینے کے پابند ہوتے ہیں, اس لیے کہ وہ بھی ملک کی جو اگر اسلام آباد کی صورتحال خراب ہوتی ہے خدا نخواستہ تو اس کا اثر پورے ملک پر پڑتا ہے, اور اگر ان کو اضافی سیکیورٹی کی ضرورت ہے تو صوبے ان کو دیتے ہیں. اب جو آپ نے کہا جی عدالت کو انہوں نے بھیجا ہے, عدالت میں گئے ہیں, فیصلہ عدالت کرے گی, لیکن میرا خیال ہے کہ مجھے توقع ہے کہ شاید اس قسم کا فیصلہ نہیں آ سکتا کہ پولیس اب اسلام آباد نہ بھیجیں. یہ ہونا تو یہ چاہیے کہ انہوں نے پنجاب سے بھی مانگی ہے, ان کو بھی دینی چاہیے, KPK سے مانگی ہے, ان کو بھی دینی چاہیے, اور کشمیر سے بھی اگر مانگیں گے تو ان کو بھی دینی چاہیے. دینی سب کو چاہیے, اس لیے کہ اسلام آباد میں اگر چڑھایا کوئی کر رہا ہے تو اس کو کرنا چاہیے. دوسری جو آپ نے بات کی, دیکھیں ہماری میٹنگ ہوتی رہتی ہے, اور یہ مجھے بھی پتا تاثر میں نے سنا کئی جگہوں سے تھا. میں اور مرتضیٰ کئی میٹنگوں میں ساتھ بیٹھتے ہیں, بات چیت بھی کرتے ہیں, ہماری چیزیں چلتی ہیں. کل بھی ایک میٹنگ ہوئی جس میں ہم وقار صاحب بھی تھے اور بھی پارٹی کے ہمارے سینئر لوگ بیٹھے ہوئے تھے. تو میٹنگ ہوئی, اس میٹنگ کی تصویر بنی ہے. جب ہم بیٹھے تھے تو کسی نے کہا کہ یار آپ لوگوں کو لگتا ہے کہ بڑے چہروں پہ غصہ ہے, آپ دور دور ہیں. تو ہم نے کہا جی کوئی دور نہیں, کھڑے ہو جاتے ہیں. ہم ساتھ کھڑے ہو گئے, وہ تصویر بن گئی. اب وہ تصویر آ گئی ہے تو اس کو پازیٹیو لینا ہے, اس میں چیز بری بات کی. بتائیے گا کہ آپ نے بھی کہا اس سے پہلے پیپلز پارٹی کے رہنما کہہ چکے ہیں کہ عمران خان لاڈلا ہے, اداروں کا بھی لاڈلا ہے, اسٹیبلشمنٹ کا بھی ہے, ججوں کا بھی ہے. اس لاڈلے میڈیا کا بھی ہے. اس لاڈلے پن کی وجہ کیا ہو سکتی ہے, آپ کیا کہتے ہیں؟ بہت پیارا یہ میں ادھر پہنچا, میں سوچ رہا تھا کہ کس طرح سے دوں. نہیں کیا تو میرے پاس ہے, کس طرح سے دوں. دیکھیں اس میں مصیبت یہ ہے کہ عمران خان نے جن لوگوں کو گمراہ کیا ہوا ہے نا, وہ گمراہی بہت سے لوگوں کے گھروں تک پہنچی ہوئی ہے. اور خدا نہ کرے اللہ کا شکر ہے میرے بچے گمراہی کا شکار نہیں ہیں, لیکن اگر میرے بچے بھی اس گمراہی کا شکار ہوتے تو شاید اس مجبوری میں عمران میرا بھی لاڈلا ہو جاتا. کافی ہے جی. پیپلز پارٹی جو ہے وہ پاکستان میں جمہوریت کی سب سے بڑی دعوے دار ہے. جب وہ خود مارچ نکالتی ہے تو چاہتی ہے کوئی رکاوٹ نہ ہو, پنجاب بھی کھلا ہوا ہو, اسلام آباد بھی کھلا ہوا ہو, اس کو ساری جگہ سہولیات بھی ملے. یہی سب کچھ JUI بھی چاہتی ہے. اب یہ سب کچھ جب عمران خان کرنا چاہتے ہیں تو پاپا روک لو, کینٹینر لگا دو, یوں کر دو, وہ کر دو. ایسا کیوں احتیاط کرنے دو سب کچھ. دیکھیں کسی بھی سیاسی سرگرمی پر کوئی پابندی نہ ہے نہ ہونی چاہیے, پرامن سیاسی سرگرمی پر. PTI والے خود کہتے ہیں کہ ہم نے 2-3-4 دن پہلے تک کہتے ہیں 57 جلسے کیے ہیں. اب مجھے بتائیے ان 57 جلسوں میں کہیں کوئی رکاوٹ آئی ہے؟ اور انہوں نے کراچی میں بھی کیا ہے, اسلام آباد میں بھی کرتے رہتے ہیں, اور باقی 2 صوبوں میں تو اپنی حکومت ہے, لیکن رکاوٹ کہیں نہیں آئی ہے. آپ پیپلز پارٹی کے مارچ کی بات کرتے ہیں. چیئرمین صاحب نے جب عوامی مارچ کراچی سے شروع کیا تھا, انہوں نے یہ نہیں کہا تھا کہ میں اسلام آباد میں جا کے دھرنا دے کے بیٹھ جاؤں گا, پارلیمنٹ پہ حملہ کروں گا, PTP پہ حملہ کروں گا, عمران کو نکالوں گا, پھر اس کے بعد کروں گا. انہوں نے کہا کہ ہم اسلام آباد پہنچ کر اپنی اس سیاسی جد و جہد کو پارلیمنٹ کے اندر لے جائیں گے. اور انہوں نے یہ کیا. عمران کو ہر جگہ جا کے کہتے رہے کہ تم استعفیٰ دے دو, تم اسمبلی توڑ دو, تم نئے الیکشن کرا دو.
لیکن جب وہ نہیں ہوا، جب ہم اسلام آباد پہنچے، جس دن پیپلز پارٹی کا عوامی مارچ اسلام آباد پہنچا، شاید اس کے اگلے دن ووٹ آف نو کانفیڈنس کا ریزولوشن جو ہے وہ اسمبلی میں جمع کرا دیا گیا۔ اگر عمران خان بھی اسی طرح پرامن کسی ایکٹیویٹی میں حصہ لینا چاہتا ہے تو میرا خیال ہے کہ ہم سندھ میں اگر کرے گا تو ہم ان کو نہ صرف سیکورٹی دیں گے بلکہ فیسیلیٹیٹ کریں گے، ہم نے کیا بھی ہے، اور اسلام آباد میں بھی مجھے امید ہے کہ فیڈرل گورنمنٹ کو فیسیلیٹیٹ کرے گی۔ لیکن اگر کوئی یہ کہے کہ میں جا کر وزیر اعظم کو اٹھا کے پھینک دوں گا، میں جا کر آئی جی کو پھانسی لگا دوں گا، اور میں جا کر وہ کام کروں گا جو غیر قانونی کام ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس پر ایکشن لینا ہر حکومت کی ذمہ داری بنتی ہے۔ یہ بتا دیجیے گا کہ جس طرح اپنے پوائنٹس ریز کیے کہ عمران خان نے آئین شکنی کی، یہ کام کیے، غداری کا ختم کرنا چاہیے، آپ کی مشترکہ جو گورنمنٹ ہے وہ اس بات پر کتنا اتفاق کرتی ہے کہ اس کے خلاف بھی جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے اگینسٹ توہین عدالت کا میٹر چل رہا ہے، آپ بھی کورٹ میں جا سکتے ہیں، کیا اس پہ کوئی فیصلہ ہوا ہے کہ ان پوائنٹس کو لے کے اس طرح کی ایک درخواست لے کے اور کورٹ سے رجوع کیا جا سکتا ہے، اور عمران خان پر جس طرح الیکشن کمیشن سے نائلی ہوئی ہے تو کوئی ایسی کوئی بات کی جائے، اس پہ کوئی آپ لوگوں کا ڈسکشن؟ دیکھیں، میں چونکہ صوبائی حکومت میں ہوں اور میں تو یہ بات بار بار کہتا ہوں کہ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ فیڈرل گورنمنٹ ابھی تک یہ کیوں نہیں کر رہی ہے۔ سپریم کورٹ نے اپنے فیصلے میں یہ کہہ دیا ہے کہ اسمبلی توڑنے کا جو صدر کا فیصلہ تھا، وزیر اعظم کا فیصلہ تھا، وہ غیر آئینی تھا۔ سپریم کورٹ اپنے فیصلے میں یہ کہہ چکی ہے کہ جو رولنگ ڈپٹی اسپیکر نے اور بیہاف آف اسپیکر دی تھی وہ غیر آئینی ہے، انہوں نے آئین کو توڑا ہے، آئین کو وائلیٹ کیا ہے۔ اس پر عدالت میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، اس پر حکومت نے مقدمہ بنانا ہوتا ہے، آرٹیکل 6 کا، وہ ان کو بنانا چاہیے۔ فارن فنڈنگ کا کیس ہے جو ثابت ہوا ہے کہ فارن فنڈنگ پی ٹی آئی نے جو ممنوع فنڈنگ ہے وہ لی ہے، اور اس سے بھی آگے بھارتی اور اسرائیلیوں سے جو ہے فنڈنگ ان کو ہوئی ہے، اس پر بھی حکومت کو جو ہے وہ کارروائی کرنی ہے، اور میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کارروائی ہونی چاہیے۔ عمران خان اگر اس ملک کے آئین کو توڑنے کا مرتکب ہوا ہے تو اس کے ساتھ نرمی نہیں ہونی چاہیے، اور بعض اوقات کچھ لوگوں کا کچھ اور بھی ہوتا ہے کہ جی فوجیوں کے خلاف کچھ نہیں ہوا تو سویلین کے خلاف کیوں ہو؟ لیکن فوجی تو آتے ہیں بندوق کے زور پر، ضیاء بھی ایسے آیا، مشرف بھی ایسے آیا، یحییٰ بھی ایسے آیا، ایوب بھی ایسے آیا۔ اگر سویلین جو ہیں ان کے پاس بندوق نہیں ہے، اگر آپ سویلینز کو یہ اجازت دے دو گے کہ وہ اپنی مرضی سے آئین کو توڑیں، ادھر ادھر کریں، تو ہر آدمی کرتا رہے گا۔ اس لیے کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی کو سزا ضرور ملنی چاہیے اور یہ سلسلہ رکھنا چاہیے۔ آپ نے ابھی فیصل واوڈا کا جو ہے وہ حوالہ دیا، سنا ہے فیصل واوڈا نے پی ٹی آئی چھوڑ کے پی ٹی وی جوائن کر لی، اور وہ شخص ہے جو لائیو شو میں بڑے بڑے جوتے اٹھا کے لایا تھا، اس کی کیا کریڈبلٹی ہے جو ایسی باتیں کر رہا ہے؟ کیا صحیح صاحب، یہی سوال میرا ہی تھا، اس میں تھوڑا اضافہ کر دیجیے گا کہ ان کو حکومت اور حفظ عمران نے ان کو اپنے گود میں بٹھایا ہے۔ سر انہیں ایک انفارمیشن ابھی ایک انفارمیشن آئی ہے اور وہ رپورٹر کو سوٹ بھی کیا ہے، اس سے مجھے یہ بتایا کہ ایک ادارے کے یعنی ایک میڈیا مالک کو اس ارشد شریف کے کیس کی تحقیقات میں ایک ادارے کے سربراہ نے مطالبہ کر دیا ہے۔ آپ کا پرانا مالک کا خیال کرو۔ اچھا، میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں جو آپ نے بات کی، دیکھیں اس سے جو فیصل واوڈا ہے اس سے سیاسی اختلاف تو ہے، ظاہر ہے جو کچھ انہوں نے چیزیں کی ہیں ہم نے کبھی سے اتفاق نہیں کیا، لیکن یہ بات ذہن میں رہے کہ وہ پی ٹی آئی کا اندر کا آدمی ہے اور بہت گہرائی تک اندر کا آدمی ہے۔ عمران خان کے بہت پر اعتماد جو ساتھی ان میں سے ایک ہے جس پر عمران بہت ٹرسٹ کرتا ہے۔ اگر پی ٹی آئی کے اندر بیٹھا ہوا آدمی ایک ایسی بات کہہ رہا ہے، میں نے یہ تو نہیں کہا جو کہہ رہا ہے سارا صحیح، میں تو یہ کہہ رہا ہوں بھائی جو وہ کہہ رہا ہے اس پہ تحقیقات ہونی چاہیے، تحقیقات کی بات کرنا غلط تو نہیں ہے۔ اگر ذوالفقار مرزا کبھی کوئی بات کر لے اس پر تو بغیر تحقیقات کے سب مان لیتے ہیں کہ صحیح کہہ رہا ہے، کوئی اور اس قسم کی باتیں کر لیں تو سب بغیر تحقیق کے ہماری ریڑھ لگنا شروع ہو جاتی ہے۔ بھائی ایک سینئر جرنلسٹ پاکستان کا کینیا میں قتل ہوا ہے، اور اس قتل کے متعلق اگر کسی کے پاس کچھ باتیں ہیں ان کی باتوں کو سیریس لینے کی ضرورت ہے۔
قطع نظر اس کی کہ فیصل واؤڈا سے ہمارے سیاسی اختلافات ہیں یا کیا وہ سوچتا ہے کیا ہم سوچتے ہیں الگ بات ہے، لیکن جو باتیں اس نے کہی ہیں اس کو ضرور اس سے پوچھ گچھ ہونی چاہیے، جس طرح اس نے اشارے دیے ہیں اس کی تحقیقات ہونی چاہیے۔ تھینک یو جی۔